ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الابطئي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس هذا حسين بن علي فاعرفوا صلوات حضرات، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ صبح سے مسلسل مجالس کو سماعت فرما رہے ہیں اور مجھ سے بہتر علماء خطباء واعظین دانشوران کو آپ حضرات خطاب فرما رہے ہیں، مگر اور اس بات کا بھی مجھے احساس ہے کہ آپ بے پناہ تھکے ہوئے ہیں، مگر یہ فرش عزا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عزاداران مظلوم کربلا جیسے ہی آ کے بیٹھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی تھکن کسی بھی عزادار کے ذہن پر غالب نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عزادار غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و عالم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم تو منتظمین میں ہیں یہاں پہ، لہذا جتنے بھی لوگ سن لیں گے اور آپ حضرات دعاؤں سے نوازتے رہیں گے تو ذرا نوازی ہوگی۔ یہ ہم نے اتنے خطبہ کو اپنے کلیجے کی پوری طاقت لگا کے اور اپنے گلے کی پوری طاقت سے چلا چلا کے ان کا تعارف کروا کے اور مجمع کو ان کے لیے روکا ہے، تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ شہید میری محنت کو رائگاں نہیں جانے دیں گے اور ایک ایک لفظ کو آپ حضرات یہاں پہ تحریر فرمائیں گے۔ مجھے زیادہ دیر آپ حضرات کے سامنے خطاب نہیں کرنا ہے، بس اتنی دیر خطاب کرنا ہے آپ سے کہ آپ لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں، یہ پنڈال بھر جائے اور اس کے بعد میں فوراً ربط مصاحب دے دوں گا۔ سرکار سید الشہداء کا مل کے ہم ماتم کریں گے، ہم مصاحب بیان کریں گے، آپ حضرات مصاحب سنیے گا۔ بہرحال زیادہ گفتگو کو نہ پھیلاتے ہوئے میں نے سرکار ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں تھک کے اس صلوات نہ پڑھا کیجئے، تھک کے میرے مولا کا نام نہ لیا کیجئے قطعاً، کیونکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اگر کسی انسان نے صلوات پڑھی اور اس کے بعد پھر وہ 400 سال تک بھی خاموش بیٹھا رہے اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب وہ صلوات پڑھے گا تو یہ جو تائنے کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے یہ آگے کہتا ہے بندہ خدا ابھی جو تو نے پچھلی صلوات پڑھی تھی ہم اسی کا ثواب نہیں لکھ پائے ہیں، صلوات پڑھیے محمد و آلہ۔ تو سامعین گرامی قدر، سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا مسجد النبی اصحاب کے مجمع سے چھلک رہی ہے، سرکار ختمی مرتبت مسجد رسالت کا جلوہ افروز ہے، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سید الشہداء کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے رسول اللہ نے ولی اللہ کے ولی اللہ بیٹے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد بلند کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس
ہادہ حسین ابن علی فعرفوہ، اے گروہ مردم، اے انسانوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ آپ حضرات کی توجہات اگر مبذول رہیں گی تو یہ میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ شہید کی بارگاہ میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر ان جملوں کی یہاں قدر نہیں ہوگی تو ساری کائنات میں ہم کہیں بھی ان جملوں کو پڑھ دیں گے، ان جملوں کی قدر کہیں ہو نہیں سکتی۔ جب رسول نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس وقت مسجد النبی میں مسلمان بھی موجود تھے، اس وقت مسجد النبی میں صاحبان ایمان بھی موجود تھے، اس وقت مسجد النبی میں اصحاب بھی موجود تھے، اس وقت مسجد النبی میں انصار بھی موجود تھے۔ جب رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو، تو رسول نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، آپ غور کر رہے ہیں کہ نہیں غور کر رہے ہیں، یہ ارشاد فرمایا اے انسانوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا آپ نے کہ اے میرے صحبت میں بیٹھنے والوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو؟ یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا آپ نے اے مجھ پر اپنی جان نثار کرنے والوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو؟ یا یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا آپ نے اے مسلمانوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو؟ یا یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا آپ نے اے ایمان والوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو؟ یہ کیوں کہا آپ نے کہ اے انسانوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو؟ یہ بتا دیا رسول نے کہ حسین کو پہچاننے کے لیے نہ صحابی ہونا ضروری، نہ انصار میں ہونا ضروری، نہ مسلمان ہونا ضروری، نہ صاحب ایمان ہونا ضروری، حسین کو ماننے کے لیے انسان ہونا ضروری۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے کا حکم دیا جا رہا ہے، سید الشہداء کو پہچاننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جو مسلمان سینہ چوڑا کر کر کے یہ کہتے ہیں صاحب ہم بھی تو حسین کو مانتے ہیں، تو رسول نے ماننے کے لیے نہیں کہا ہے، پہچاننے کے لیے کہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کر رہے ہیں آپ؟ بھئی ماننے کے لیے نہیں زور دیا ہے، پہچاننے کے لیے زور دیا ہے کہ پہچانو حسین کون ہے، پہچانو حسین کون ہے۔ حسین ہے علی کا بیٹا، حسین ہے میرا نواسا، حسین ہے سلسلہ عصمت کی ایک کڑی، حسین ہے سلسلہ امامت کی تیسری کڑی۔ حسین کو پہچانو کہ حسین کون ہے، پہچاننے پر زور دیا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کا عرفان حاصل کرو۔ جب تم حسین کو پہچان لو گے تو اپنے آپ دائرہ اسلام و ایمان میں آ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تم پہچانو تو حسین کو، تم اگر حسین کو پہچانو ہی کہ نہیں تو پھر تم دائرہ اسلام میں آ نہیں سکتے۔ تم مسلمان بنے رہو گے، مسلمان بنے رہو گے لیکن دائرہ اسلام میں رہ نہیں پاؤ گے۔ نہ معاف کیجئے گا میں نے غلط جملہ کہہ دیا، دائرہ اسلام میں رہ نہیں پاؤ گے، نہیں دائرہ اسلام میں آ نہیں پاؤ گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل۔ اور کریں ذرا تھوڑا سا آپ حضرات بیدار ہو جائیے، دیکھیے یہ سامنے کی جگہ بالکل خالی ہے، اسے پر کر دیجئے۔ آپ حضرات ذرا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ہے کون حسین؟ بھائی بڑی توجہ رہے آپ کی، حسین ہے کون؟ دیکھیں ایک خطیب 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں جو گفتگو کرتا ہے، گھنٹوں میں تقریر کر کر کے جو ایک خطیب بیان کرتا ہے، شاعر اہل بیت جو ہوتا ہے اسے 2 مصروں میں بیان کر دیتا ہے۔ اب اگر میں امام حسین علیہ السلام کو پہچانوانے چلا کہ حسین یہ ہے، 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 تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں تھکیں گے، میں منبر پہ پڑھتے پڑھتے نہیں تھکوں گا، وقت کی نبضیں ڈوب جائیں گی، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑ جائیں گی، سانسوں کا تار جسم سے ٹوٹ جائے گا، مگر نہ میں حسین کو بیان کر پاؤں گا اور نہ آپ حسین کو سمجھ سکیں گے۔ 4 مصرے میں پیش کر رہا ہوں کہ حسین کہتے کسے ہیں، اور یہ 4 مصرے مکمل تعارف ہے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کا۔ اب اگر ان 4 مصروں کو آپ نے وصول کر لیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی۔ حسین ہے کون؟ اقبال چچا حسین ہے کون؟ کہوں میں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا۔ بھائی میں مصرے حاضر کر رہا ہوں، ذرا سا قدردان مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، صاحبان فہم و ذکا میرے سامنے بیٹھے ہوئے، کہوں میں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا۔
ذرا سا وصول کریں مصروں کو، میرا ساتھ دیں عزیزان گرامی، میں اپنا کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پر رکھ رہا ہوں۔ کہوں میں کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ صلوات پڑھے محمد وال، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ یہ ہے حسین۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک بہت خاص بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ابھی تک سرکار سید الشہداء، سرکار سلطان کربلا حضرت امام عبداللہ الحسین علیہ السلام کے متعلق بہت سے خطبہ کو سنا، بہت سے علماء کو سنا، دانشوران کو سنا، پڑھے لکھے لوگوں سے آپ نے سنا کہ حسین ہے کون۔ لیکن میں آج ایک ایسی شخصیت کے خطبے کا اقتباس سنانا چاہتا ہوں کہ جس کے لیے حسین نے کہا کہ روز عاشور میں حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ آپ نے جملوں کی قدر نہیں کی، مجھے افسوس ہوا۔ شہید ثالث کے دیار میں اگر ان جملوں کی قدر نہیں ہوگی تو واقعاً افسوس کا مقام ہے۔ یہ اتنے زائرین کرام یہاں تشریف فرمائے، اس کے باوجود پنڈال میں چند مومنین مجھے نظر آ رہے ہیں، نہایت افسوس کا مقام ہے۔ میں پڑھتا رہوں گا، آپ حضرات سنتے رہیں۔ مومنین جیسے جیسے اپنی مشغولیات سے فراغت پاتے رہیں گے، فرش اعظم پر تشریف لاتے رہیں گے۔ سرکار وفا جناب عباس علیہ السلام کچھ کم ظرف بد دماغ سگہائے بے حیا نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی کا لال عباس، علی کا لال عباس معصوم نہیں۔ ہم بحث ہی نہیں کریں گے، ہم کہیں گے ہی نہیں کچھ، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو سنا دوں۔ واقعہ کیا؟ ایک عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، اقتباس سنا رہا ہوں آپ کو، اور کسی ایسے ویسے انسان کی کتاب سے نہیں، میرے گھر میں لکھی ہوئی کتاب، میرے جد کے قلم سے۔ یہ جن کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں صفحہ دمامے میں، سرکار افتخار العلماء جناب مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف، ان کی کتاب ہے مصائب الشیعہ، کہ جس کا حوالہ ام محترم خطیب اہل بیت جناب مولانا کرار حیدر مولائی صاحب نے اس سے کچھ دیر پہلے دیا تھا، 2 مجالس قبل۔ اسی کتاب کی پہلی جلد سے ایک اقتباس سنا رہا ہوں آپ کو۔ اب میں یہیں سے اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کتنے بیدار ہیں۔ حضور تحریر فرماتے افتخار العلماء جناب سلمان محمدی کے حالات میں، حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں قبلہ، دعاؤں سے نواز دیجئے گا مجھے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سلمان محمدی، کہ جن کو سلمان فارسی لوگ کہتے ہیں فارس سے ان کا تعلق ہونے کی بنا پر، لیکن عرفاء ان کو سلمان محمدی کہتے ہیں۔ فارس کے رہنے والے تھے لیکن محمد کی بارگاہ میں آ کے سلمان محمدی ہو گئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جناب سلمان محمد تحریر فرماتے سرکار افتخار العلماء، میرے گھر میں لکھی ہوئی کتاب، چھاتی ٹھوک کے عباس مہدی افتخاری پڑھ رہا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار۔ تحریر فرماتے ہیں کہ سلمان محمدی علیہ السلام کے لیے علماء تشیع کے اکابر اکثریت ان کی اس بات پر متفق ہے کہ جناب سلمان بھی معصوم تھے۔ دیکھیے حوالے کے بغیر اگر میں بات کروں تو میں آپ کا مجرم اور شہید ثالث کا مجرم، لیکن اگر حوالہ میں نے پیش کیا ہے تو اب یہاں سے آپ پر خاموشی اختیار کرنا مناسب نہ ہوگا۔ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ سلمان محمدی صاحب عصمت تھے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟
دلیل یہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت. بھائی توجہ رہے آپ کے عزیزان گرامی. دلیل یہ بنائی کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے اتنا بتائیے کہ سلمان کرتے کیا تھے مدینے میں؟ کیا کرتے تھے سلمان مدینے میں؟ سلمان اصحاب صفہ میں تھے, مسجد کے باہر رہتے تھے, اور کام یہ تھا سلمان کا کہ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر سلمان مسجد سے باہر آتے تھے اور جناب سیدہ کی دہلیز پر بیٹھ جاتے تھے اور اپنی داڑھی سے سیدہ کے در دولت کی دہلیز کو جھاڑو دیا کرتے تھے. مجھے شرم آتی ہے, مجھے خدا کی قسم حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر, بے شرم لوگوں پر, کہ کیسے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں. وہ سلمان جو سیدہ کے در دولت کی دہلیز پر بیٹھ کے اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتے ہوئے منا اہل البیت کی سند پا کر دائرہ عصمت میں آ سکتا ہے, لیکن فاطمہ جسے بیٹا کہے وہ عباس معصوم نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ سلمان تو سیدہ کی دہلیز پر بیٹھ کے اپنی داڑھی سے جھاڑو لگا کر منا اہل البیت کی سند پا کر دائرہ عصمت میں آ سکتے ہیں علماء کی نظر میں, لیکن وہ عباس کہ جسے سیدہ اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں, اس عباس کی عصمت پر لوگ بحث کرتے ہیں. عباس کو عصمت کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ عباس کہتے ہی اس ذات کو ہیں کہ جو آنکھ کھولے تو حسین جیسے معصوم کی گود میں, پالے جسے علی جیسا معصوم, جسے زینب و ام کلثوم جیسی معصومہ بیبیاں جھولا جھلائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عصمت کی کیا ضرورت؟ عصمت ان کے گھر کی, یہ صاحب عصمت ہو یا نہ ہو انہیں عصمت کی ضرورت ہی نہیں. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے قدموں پر عصمتیں سجدہ ریز ہوتی ہیں تو عزت مآب ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. کر رہے ہیں یہ آل محمد ہے. جناب عباس علیہ السلام سرکار وفا, مملکت وفا کا مطلق العنان سلطان عباس, آپ نے جو تعارف کروایا ہے سید الشہداء کا, میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مکمل طور پر تو نہیں سنا پاؤں گا, اس خطبے کے چند اقتباسات آپ کو سنا کر اور اس کے بعد میں پھر آپ کی عبادت کو تمام کر دوں گا میں, اور اس اعلان کے ساتھ کہ اس مجلس کے فوراً بعد وقف میر نیاز علی کی جانب سے ہر سال آج ہی کی تاریخ میں سرکار شہید ثالث علیہ الرحمہ کے دیسے کی مجلس منعقد ہوتی ہے. وہ میرے فوراً بعد اسی پنڈال میں منعقد ہوگی, جس کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید علی گوہر صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے, امام جمعہ شاہ گنج. آپ حضرات اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیے گا. مجھ سے اعلان کے لیے کہا گیا تھا, لہذا میں نے اعلان کر دیا کہ صلوات پڑھیں آپ حضرات, تو پھر میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں. توجہ رہے. حسین سیدہ گلال حسین صاحب, ہم مانتے ہیں حسین کو, تو آپ بتائیے حسین کیا ہے؟ کہ ہم کیا بتائیں گے حسین؟ آپ بتائیے, تو آپ مانتے ہیں, آپ بتائیے کہ حسین ابن علی ہے کیا؟ اگر آپ حسین کو پہچانتے تو بتا دیتے حسین کیا ہے. چلیے ہم بتا دیتے ہیں حسین کیا ہے. ایک ذہن میں سوال اٹھا, حسین کیا ہے؟ ہر ایک سے ہم نے پوچھ لیا بتاؤ بھائی حسین کیا ہے, حسین کیا ہے, حسین کیا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے, اپنے ذہنی معیار کے حساب سے, اپنی حیثیت کے مطابق بیان کیا حسین کیا ہے. لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسے سید زادے کا بیان سنا دوں کہ جو اجمیر کی زمین پہ آرام کر رہا ہے, خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ. میں نے کہا حسین کیا ہے؟ سب بول چکے. چلا یہاں سے اجمیر کی طرف, خواجہ صاحب کے دربار میں پہنچا. حسین کیا ہے؟ آواز آئی شاہ تو حسین. بھائی بادشاہ تو حسین. حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں. اب یہاں پر خطیب اہل بیت برادرم شرر نقوی ارشاد فرماتے ہیں حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے. جبکہ یہ دونوں لفظیں ایک قبیلے کی ہیں.
شاہ اور بادشاہ ایک ہی وقت میں حسین شاہ بھی ہے، ایک ہی وقت میں حسین بادشاہ بھی ہے۔ شاہ کسے کہتے ہیں اقبال صاحب؟ بادشاہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ اسے کہتے ہیں کہ جو جسموں پر حکومت کرے۔ بھئی ذرا توجہ رہے آپ کے عزیزان گرامی، شاہ اسے کہتے ہیں جو جسموں پر حکومت کرے، بادشاہ اسے کہتے ہیں جو دلوں پر حکومت کرے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ شاہ اسے کہتے ہیں کہ جو جسموں پر حکومت کرے، اور بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ جو دلوں پر حکومت کرے۔ تو حسین وہ ہے کہ جو انسان کے جسم اور انسان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اب کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ آپ غم حسین میں زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں، آپ غم حسین میں قمع زنی کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھیا، حسین کا ہماری جسم پر بھی راج ہے، ہمارے دلوں پر بھی راج ہے۔ اب ہم چاہے اپنے جسم کو تلوار کے ذریعے سے زخمی کرے، چاہے زنجیر کے ذریعے سے زخمی کرے، آپ کون ہوتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو معاملہ ہمارے حسین کے درمیان ہے، ہم سے آپ خاموش، آپ سے کیا مطلب؟ تو حسین کا معاملہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو زخمی کیا ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارا خون ہے، ہمارا بدن ہے، ہمارا سر ہے، ہم اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیں۔ یہ جان حسین کی دی ہوئی ہے، یہ زندگی حسین کی دی ہوئی ہے، ہم اپنی زندگی کو حسین ابن علی کی نعلین پاک پر جا کے نچھاور کر دیں، کسی سے کیا مطلب؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کسی سے کیا مطلب؟ معاملہ سنیے کیا ہے، کیوں روکا گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ صاحب یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم حسین کے غم میں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صدیوں پہلے اللہ کا ایک نبی گزرا کہ جس کو خلیل اللہ کہا گیا، جن کا اسم مبارک تھا ابراہیم۔ ان کے ایک لخت جگر تھے جن کا نام تھا اسماعیل۔ جناب ابراہیم نے ایک خواب دیکھا، بہت آرام سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی آرام سے سنیے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تو ہم بھی زبردستی چیخ چلا کر اپنی بات نہیں کہیں گے۔ اب آپ آرام سے سنیں تو ہم آرام سے پڑھیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہاں، اب آپ بیدار ہو جائیں گے تبھی ہم کچھ دم لگائیں گے، ورنہ آپ بھی آرام سے بیٹھے بیٹھے سنیے، ہم بھی آرام سے بیٹھے بیٹھے پڑھیں۔ تو صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ آ کر اپنے بیٹے کو بتایا۔ قرآن نے اس واقعے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ باپ آگے بیٹے سے کہہ رہا ہے، یا بنیا، اے میرے لال، انی، میں نے ارا فی المنام، خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے خواب میں بابا؟ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے میرے لال کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی اور بیٹا ہوتا تو وہ ہنس کے ٹال دیتا، وہ کہتا بابا مذاق نہ کیجئے۔ باپ خواب میں بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ سوچئے آپ لوگ بھی تو صاحب اولاد ہیں۔ ماں باپ بچوں کی زندگی کی درازی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کائنات کا کوئی باپ اپنے بیٹے کی موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن یہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ خلیل اللہ، اللہ کے نبی، شیخ الانبیاء ہیں بھائی، بہت بڑے نبی ہیں اللہ کے، کہ جن کو نبوت ملی ہے، امامت بھی ملی ہے، ایسا نبی اللہ کا۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے لال میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا، تو اب اسماعیل کو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی اور ہوتا تو ہنس کے ٹال دیتا، یہی تو ہے نا۔ جناب اسماعیل نے کہا بابا جو آپ کو خواب میں دکھا ہے وہ کر گزریے۔ میں کہوں گا اسماعیل آپ ہیں
امین نور محمدی، پیشانی میں ہے آپ کے نور محمد. آپ خواب کی بات تو کہہ رہے ہیں سچ کر دیجئے. عجب نہیں اسماعیل کہتے ہوئے نظر آئے. یہی تو میں پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ نبی کہتے ہی اسے ہیں کہ جو خواب میں ہو یا بیداری میں جو بھی کرتا ہے حکم الہی کے مطابق کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی جو بھی کرتا ہے حکم الہی کے مطابق. کیا بابا کر گزریے. ٹھیک ہے صاحب. اگلے دن تیار ہوئے. اسماعیل نئے کپڑے پہنے، زلفوں کو سوارا، تیار کیا، لے کے چلے. سارا واقعہ آپ کو معلوم ہے. چاقو لیا، رسی لی. جناب حاجرہ نے پوچھا، جناب ابراہیم نے جواب دیا. وہ ساری باتیں آپ سن چکے میرے بھائی مولانا عارف حسن خان صاحب سلطان پوری سے. میں تو بھیا جو سن رہا ہوں وہی پڑھ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بھائی. لے کے چلے. شیطان آ گیا. کہاں؟ جناب اسماعیل کی طرح دولت پر. دروازہ کھٹکھٹایا. جناب حاجرہ بولی کون؟ یہ تھوڑی کہا اس نے کہ میں شیطان. کیا بن کے آیا تھا؟ مقدس معاف بن کے آیا تھا. ہمیں پتا چل گیا جو جتنا بڑا مقدس معاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، خلاف شریعت کام کرتا ہے، تو وہ مقدس معاف نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مقدس معاف بن کے آ گئے. اور نے کہا بھائی کچھ پتا ہے کیا ہوا بھائی؟ آپ کے شوہر ابراہیم آپ کے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. گھر سے نکلا باہر. یوشا بھائی بڑی توجہ رہے آپ بھائی. گھر سے نکلا باہر. کیا کرنا چاہیے تھا جناب حاجرہ کو؟ ماں ہے نا، یہاں پر مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے گھروں میں جا کے پوچھ لیجئے گا. آپ بھی صاحب اولاد، ذرا جا کے گھر کی مستورات سے پوچھئے گا. اگر کوئی جھوٹے منہ آگے کہہ دے کہ تمہارا بچہ گاڑی کے نیچے دب گیا ہے، بے قرار ہو کے ماں گھر سے باہر نکل آتی ہے. شیطان انسانی سینٹیمنٹ سے کھیل رہا تھا. اسے معلوم تھا ماں ہے، جا کے کہہ دوں گا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے، تڑپ کے باہر نکل آئیں گی. مگر وہ بھی کیا عظمت والی بیوی تھی. انہوں نے ایک مرتبہ لاحول پڑھی، اعوذ باللہ کہا. شیطان بھاگا کہتے ہوئے پہچانا کیسے؟ حاجرہ نے کہا کہ جو نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کرے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ شیطان نہیں ہوتا، اب وہ شیطان ہوتا ہے. اب آپ سمجھ لیجئے شیطان کے اوپر اللہ نے کی ہے لعنت، چاہے وہ اس دور کا شیطان ہو یا اس دور کا شیطان ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. نبی کی زوجہ کو گھر سے نکلنے پر مجبور کر رہا. نکلیے گھر سے باہر، بہانے بنا رہا ہے بھئی بیٹا آپ کا ذبح ہو جائے گا. لاحول بڑی بھاگا، جناب ابراہیم کے پاس آیا. اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی؟ بیٹے کو ذبح کر دیجئے گا. باپ ہیں آپ، ایسے اتنے سالوں کی محنت کو تہے خنجر ذبح کر دیجئے گا. پال پوس کے بڑا کیا اپنے لال کو آپ نے، ایسے آپ ذبح کر دیجئے گا. خواب میں دیکھی ہوئی بات ہے، کیا ضرورت ہے کہ اس کو آپ عملی طور پر سچ کر دکھائیے. شک کر رہا تھا نبی پر. نہیں پہنچ رہے آپ وہاں تک، خدا کی قسم آپ نہیں پہنچ رہے وہاں تک جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. نبی کے ذہن پر شک کر رہا تھا. ہمیں پتا چل گیا کہ جو بھی جس زمانے میں بھی جہاں بھی نبی پر شک کرتا ہوا نظر آئے وہ شیطان ہوتا ہے، صحابی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. صحابی نہیں ہوتا، شیطان ہوتا. اسماعیل کے پاس آئے، تمہارے ابا تم کو ذبح کر دیں گے، ضعیف ہو گئے. انہوں نے بھی یہی کیا. پورا واقعہ آپ نے سن لیا اور کئی بار سنا.
ہم ہی سے نہیں، کئی لوگوں سے آپ نے سنا نا. مجھے یہ بتائیے اس میں کامن چیز کیا؟ سب سے کامن بات کیا ہے اس واقعے میں؟ شیطان بہکایا. کس لیے بہکایا بھائی؟ ذبح کرنے کے لیے نہ. چھری چلانے والے تھے ابراہیم. کس پر؟ بیٹے پر. یعنی ابراہیم چھری چلانے والے تھے بیٹے پر. بیٹے کو جگر کا ٹکڑا بھی کہا جاتا ہے. یعنی چھری ہے ابراہیم کی، گلا ہے اسماعیل کا، چلانے والے ہیں ابراہیم، ذبح ہونے والے ہیں اسماعیل. تڑپ رہا ہے شیطان. نہیں پہنچ رہے آپ وہاں تک. تڑپ رہا ہے شیطان. وہی معاملہ یہاں بھی ہے. تلوار ہماری ہے، سر ہمارا ہے، پشت ہماری ہے. تڑپ رہے ہیں شیطان. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سمجھ رہے آپ؟ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، حسین ابن علی پر خون بہانا یہ ہماری مرضی کا نام نہیں ہے. کیونکہ اگر ہماری مرضی ہوتی تو اس کی کوئی جگہ شریعت میں نہ ہوتی. خون بہانا حسین ابن علی کے لیے بقول سرکار خطیب انقلاب ام محترم مولانا عباس ارشاد صاحب اللہ نبی کہ یہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین کے لیے خون بہے. بہت سے چہرے پریشان مجھے نظر آ رہے ہیں. شاید میں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہے بھائی. اللہ چاہتا ہے کہ حسین کے غم میں خون بہے. آپ کو معلوم ہے کیسے اللہ چاہتا ہے؟ اللہ ایسے چاہتا ہے کہ کوئی بھی نبی جب زمین کربلا سے گزرا ہے، کوئی بھی نبی جب زمین کربلا سے گزرا تب اس کا خون بہا. یہ نبیوں کا زمین کربلا سے گزرتے ہوئے کسی نہ کسی وجہ سے خون بہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے چاہا کہ تمہارے جسم سے برائے حسین ابن علی خون بہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. سمجھ رہے ہو؟ اللہ چاہتا ہے. ہماری مرضی کا نام دین و شریعت نہیں ہے. اللہ چاہ رہا ہے کہ حسین کے لیے خون بہے. اور اگر وہ نہ چاہتا تو بعد شہادت حسین ابن علی کوئی بھی پتھر جب اٹھایا گیا تو خون جاری نہ ہوتا. پتھروں سے خون جاری ہونا، آسمان سے خون کا برسنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی کے لیے خون بہنا ضروری ہے. اور چند آنسوؤں کے قطرات کے ساتھ اگر کچھ خون کے قطرے بھی نظر بارگاہ حسینی ہو جائیں تو ہماری رگوں کی گلیوں میں دوڑتا ہوا خون صاحب افتخار ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سمجھیے عزیزان گرامی، سمجھنے کی بات نہیں ہے. تو حسین ابن علی مانو نہیں پہچانو حسین. یزید جانتا تھا حسین کون ہے، پہچانتا نہیں تھا حسین کون ہے. وہ خوب جانتا تھا کہ حسین کس کا بیٹا ہے. وہ خوب جانتا تھا کہ حسین کس کا نواسا. وہ خوب جانتا تھا حسین کس کے بھائی ہیں. وہ خوب جانتا تھا حسین کا مرتبہ کیا ہے. پہچانتا نہیں تھا تبھی بیعت مانگ رہا تھا. بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے. یہ سن رہے ہیں آپ؟ پڑھوں؟ بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے. یہ ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے. نہیں پہنچ نہیں رہے آپ. شاید یہاں تک چپ بیٹھے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگلے 2 مصروں پہ چپ رہیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی اور ہم بخشیں گے نہیں کسی کو. ایک استاد وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے اسٹوڈنٹ کو تب تک نہ چھوڑے جب تک اس کے ذہن میں بات اتر نہ جائے.
تو ابھی تو ہم بھائی ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد تو نہیں ہیں مگر ملت جعفریہ کے ایک ادنا سے خادم ہیں، عزاداروں کے خادم ہیں، ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، رائے گا نہ جانے دیجیے گا، کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پہ ہے، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے، بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ، ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا، نعرہ حیدر مولا زندہ، آپ سلامت رہے میرے امدادی دوست، توجہ بھیا ہم بھی فری ہو جائیں ذرا، نہیں ٹھیک گلا اور بیٹھ، آل محمد سلامت رکھیں، مولا جزائے خیر، شہید آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، بالکل غلط لکھا ہوا تاریخ میں ہے یہ بھیا، ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، وہ بادشاہ وقت نہیں تھا، فقیر تھا، بیعت کی بھیک، ایسے بدکاروں کو امیر کیوں کہوں جبکہ وہ نسلاً فقیر ہے، صلوات پڑھیے محمد عالم، اب بس میرے مطلب کا مجمع آ گیا، اب میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، چلے حسین، سارا واقعہ آپ کے ذہن نشین ہے نا، بیعت طلب ہوئی، حضرت نے انکار کیا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا مجھ جیسا، نہیں پہنچ ہی نہیں رہے آپ، سب بولے تب مزہ ہے نا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہہ دیا نا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، ایک صاحب آئے ادھر سے نکل کے ہماری قوم کے بھولے بھالے لوگوں کو بہکانے کے لیے، ہماری ہی بزم میں بیٹھ کے ہماری جیسی باتیں کر رہے تھے، وہ کلکتے کی زمین سے ان کا تعلق ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یزید کا باپ معاویہ اور حسین کے والد گرامی علی کے درمیان کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اور اگر وہ علی سے لڑے تو یہ خطا اجتہادی ہو گئی، غالب نے تمہارے منہ پہ تماچا مارا، یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہیں اس کو، علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، کرے جو ان سے برائی بھلا کہیں اس کو، برابر ہے سب۔ حسین ابن علی نے اس مسئلے کا سد باب کر دیا، یہ کہہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس میں اس ایک جملے پر عشرے پڑھے جا سکتے ہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں نا، میری مجبوری ہے کہ میں جو باتیں پھیلا کے خطابت کے انداز میں کہوں گا، ان باتوں کو مصروں میں پڑھنا میری مجبوری ہے۔ شہید محسن نقوی کے پھر میں 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں صاحب وہ دونوں برابر تھے، دو بادشاہوں کے بیچ میں جنگ تھی، نہیں بھیا وہ ایک بادشاہ نہیں تھا، ایک بادشاہ تھا، ایک شہنشاہ تھا، دوسرا فقیر تھا، جیسے یہ دونوں برابر نہیں، جیسے یزید کی حسین کے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی، وہ پستیوں میں رہنے والا، یہ بلندیوں کے حامل، وہ اور وہ برابر نہیں۔ کہاں غبار امیہ، کہاں جلال علی، میرا ساتھ دیں خدا کے لیے ذرا میرا ساتھ دیں، کہاں غبار امیہ، کہاں جلال علی، روا نہیں رہے زمزم سے خار و خس کا ملاپ، میرا ساتھ دیں ذرا سا خدا کے لیے، کہاں غبار امیہ، کہاں جلال علی، روا نہیں رہے زمزم سے خار و خس کا ملاپ، شگے دریدہ دہن یوں زباں دراز نہ بن، کہاں حسین کا بابا کہاں یزید کا باپ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کہاں حسین کا باپ کہاں یزید کا باپ، حسین کو پہچانو، حسین ہے۔ یہ قافلہ 28ویں رجب کو سفر کے لیے چلا،
مکہ معظمہ پہنچے حسین ابن علی، خبر ہوئی کہ حاجیوں کے بھیس میں قاتل گھوم رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں جو سنانا چاہتا تھا آپ کے اوپر اعتماد کر کے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جب تک عباس مہدی افتخاری بول رہا تھا تب تک آپ چپ رہتے، کوئی شکوہ نہیں، خدا کی قسم کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن اب معاملہ عباس ابن علی کا ہے، اب آپ جانے، آقا عباس جانے، شہید جانے، امام حسین جانے۔ پڑھنا میرا کام، سننا اور بولنا آپ کا کام۔ سنیے سارے واقعات جلدی جلدی سمیٹتے ہوئے۔ اطلاع ہوئی حاجیوں کے لباس میں قاتل گھوم رہے، اچھا اب عزم سفر کیا۔ سفر سے پہلے نبی کے لال نے علی کے لال کو آواز دی، اب آپ میرا ساتھ دیں، اب میرا ساتھ دیں خدا کے لیے، میں اپنا کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پہ رکھ رہا ہوں۔ نبی کے لال نے علی کے لال کو آواز دی، آ میرے عباس، اور ان کو بتا کہ میں کون ہوں۔ ایک مرتبہ ایک صلوات میں بھائی میری گزارش ہے یہ پنڈال کے باہر جو ایک صلوات پڑھ رہے ہیں حضرت، میری طرف متوجہ رہے، وہ معاملات انتظامیہ والے سنبھال لیں گے، آپ مجھے سنتے رہیں۔ ایک نعرہ بلند کریں آپ حضرات، ایک بات کہوں یا عباس، ایک بات کہوں سنیں گے؟ دیکھئے یہ ہے نماز عشق علی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور نماز میں حکم ہے کہ قبلے سے رخ نہ پھرے، قبلہ جو ہے نا اس سے رخ نہ پھرے۔ اب آپ خود سمجھئے ان کی بارے میں کیا خیال ہے کہ جب جب نماز میں آتے ہیں، نہیں میں واقعہ سنا دے رہا ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی بہت بڑا نام ہے ان کے یہاں، ہے نا اشرف علی تھانوی، انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے اور حاشیہ لکھا۔ دیکھیں میری آواز ہے گرفتہ تو میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ آرام سے سنیے گا نہیں، چونکہ ہم 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ تو جا کے سو جاتے ہیں، ہم کو رات رات بھر جاگنا پڑ رہا تھا، لہذا میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آپ آرام سے نہ سنیے گا۔ آپ کو تھوڑا بہت آرام مل بھی گیا ہے، مجھے تو وہ بھی نہیں نصیب۔ سنیے صاحب، یوں شاہباز توجہ، جناب حضور قبلہ جناب، وہ لکھتے ہیں سورہ اسرا کی ابتدائی آیات کے حوالے سے، آپ کو آیت یاد ہوگی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام وکذا وکذا، پوری آیت آپ حضرات جانتے ذہن نشین۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات لے گئی کہاں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بعد عرش کی بلندیوں تک، کاہے کے لیے؟ کہ اللہ کی بڑی نشانیوں کی زیارت کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لکھتے ہیں حاشیے پہ کہ رسول جب جا رہے تھے تو ان کی سواری کے دائیں اور بائیں جانب سے چیخنے پکارنے کی آواز آئی، تو رسول نے جبریل سے پوچھا کہ بھیا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ دائیں بائیں جانب سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، حضور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نہ دائیں جانب دیکھیے گا نہ بائیں جانب دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ نے العیاذ باللہ نقل کفر نباشت
کہ اگر آپ نے دائیں جانب اور بائیں جانب دیکھ لیا تو اللہ آپ کی معراج چھین لے گا۔ ابھی نتیجہ دوں گا میں، تھوڑا آرام سے سنیے، ابھی بہت بولیں گے آپ، ہم آپ کو بولنے دیں گے۔ یہ معاملہ بھیا لکھ رہے کون؟ تھانوی صاحب۔ دائیں بائیں جانب سرکار آ گئے، معراج کا سفر طے ہو گیا، واپس آئے، اور اس کے بعد واپس آنے کے بعد ایک صاحب جو پہلو میں بیٹھتے تھے وہ اسی پہ خوش تھے کہ ہم نبی کے سسر ہیں، پھولے نہیں سماتے تھے۔ اے بھائی خدا کے لیے آگے آ جاؤ، پیچھے کیوں بیٹھے ہو؟ آگے آ جاؤ، تمہیں سے کہہ رہا ہوں میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ویسے ہی لوگ کم، ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بھائی توجہ رہے، رسول ہے، وہ بیٹھے ہوئے جناب، آپ نہیں، وہ بیٹھے ہوئے صاحب، وہ اٹھے، انہوں نے کہا سرکار آپ تو ہوئے، ہمارا کیا؟ ایسے لگتا تھا کہ ہر جگہ رسول ان کو لے جائیں گے۔ آپ اتنے خاص ہی نہیں تھے، آپ کو رسول لے کیوں جاتے؟ آپ میں سرخاب کے پر لگے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے، کیوں لے جائیں وہ بھائی آپ کو؟ سرکار آپ تو ہمیں معراج پر جانا ہو تو کیسے جائیں؟ نبی نے ارشاد فرمایا صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب میں کیا کروں؟ نبی نے کہہ دیا، اصحاب نے سن لیا، لوگ عمل کرتے ہوئے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ 5 مرتبہ مسلمان معراج پہ جانے کی کوشش کرتا تو ہے، لیکن تھانوی صاحب نے لکھا کہ یا رسول اللہ دائیں بائیں جانب دیکھا، معراج چھن جائے گی۔ معراج کی سیڑھیوں پر مسلمان چڑھتا تو ہے، آخر میں آ کے صلوات پڑھیے محمد والے۔ حیدری بھیا اس طرح نہ لیا کرے، نہ میں مطمئن ہی نہیں ہوں، میرے مولا کا نام اس طرح نہ لیا کیجئے کہ شرمائے مجھے خدا کے لیے۔ ہم لوگ وہ قوم ہے کہ جو سر اٹھا کے چلتی ہے۔ نعرہ میں لگائے دے رہا ہوں، جواب آپ دے دیے گا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ حیدر علی مولا، واہ میرا مولا تیری عظمت کو سلام۔ تو آپ دائیں بائیں نہ دیکھیے گا، نماز میں شرط ہے قبلہ رخ رہی ہے، اور قبلہ بیٹھے ہوئے، آپ بھی قبلہ ہیں، کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا مومن کا دل ہے کعبہ، جہاں علی آ جاتے ہیں وہی جگہ کعبہ ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ لیجئے صاحب میں خطبے کی طرف آ گیا۔ افق کعبہ پر جملے صرف کر رہا ہوں خطبے کے، افق کعبہ پر بنی ہاشم کا چاند چمکا۔ جملوں کی قدر کرنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ عباس، عباس، عباس میں حرف کتنے ہیں؟ کئے حرف ہیں؟ 4 نا؟ پہلا کا حرف عین، دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین۔ پہلے سمجھے تو کہ کون کس کو پہچانوا رہا ہے۔ حسین کو میں بتا چکا کہ حسین کون ہے، اب عباس سنیے کہ عباس کون ہے۔ چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کی زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین یہ نطق دل حسین۔ میں آسانی سے پڑھ رہا ہوں، آپ آسانی سے سن رہے ہیں، میں صدقے جاؤں آپ کی اس خاموشی پر اور اس سکوت پر کہ میں جناب عباس کو پڑھ رہا ہوں، وہ عباس کہ جس کا علم اٹھتا ہے تو شیعت کی سربلندی کا اعلان کرتا ہے، اور عباس کے شیعہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کی عصمت کی زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یسین یہ نطق دل حسین۔ ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا،
دیکھا جو غور کر کے تو عباس. صلوات پڑھے محمد والے. ہر حرف کائنات کا دیکھا جو غور کر کے عباس بن گیا. افق کعبہ پر بنی ہاشم کا چاند چمکا. علی کے لال نے اپنے لبوں کو جنبش دی، یا یہ کہوں کہ لسان اللہ کے بیٹے نے اپنی زبان کو جنبش دی. ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. اللہ کرے ترجمہ دلوں تک اتر آئے. تو پھر میں نے پڑھائی کیا. ابھی مجلس سے پہلے شہید کی بارگاہ میں گیا، قبر پہ میں نے ہاتھ رکھا. میں نے کہا شہید سالی سے رحمہ، میں آپ کے جد سرکار ابا عبداللہ کی فضائل سنانے جا رہا ہوں. زبان کو آپ کے حوالے کیا، کیا پڑھنا ہے آپ بتائیے. اب میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ جانے، شہید جانے، سید الشہداء جانے، عباس کا بیان جانے. عباس مہدی افتخاری اگر اپنے بیان سے اگر اپنا بیان جاری کر رہا ہوتا، آپ پہ کوئی جبر نہیں تھا کہ آپ چپ رہیں یا بولیں. لیکن اب معاملہ جناب عباس کا ہے. خاموش اگر رہیے گا. آپ جانیے جناب عباس جانے. جناب عباس نے ارشاد فرمایا تمام حمد اس خدا کے لیے کہ جس نے کعبے کو شرف بخشا میرے بابا علی کے قدموں کے صدقے میں. کیا کہا؟ حمد اس خدا کے لیے کہ جس نے کسے کعبے کو نا کعبے کو شرف بخشا میرے بابا علی کے قدموں کے صدقے میں کعبہ شریف ہوا. نہیں پہنچے آپ وہاں تک. علی کے آنے سے کعبہ شریف ہوا. ہمیں پتا چل گیا تم کیسے شریف النسل ہوگے علی کو چھوڑ کے کعبہ شریف نہیں. صلوات پڑھے محمد. شرف بخشا میرے بابا علی کے آنے سے. اور جب تک میرا بابا نہیں آیا تھا تب تک یہ پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ تھا. میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں. جب تک میرا بابا نہیں آیا تھا تب تک یہ پتھروں سے بنا ہوا ایک کمرہ تھا جس میں لات منات حبل. ارے صاحب یہاں تو پڑھنا مشکل ہے. میں لات منات حبل کو کہہ رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کسے سمجھ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تھک کے نہ لعنت کیا کریے. لات منات حبل. کتنا کمزرف ہے مسلمان. علی کے آنے سے اسے قبلہ مل گیا. نہیں پہنچ رہے آپ. خدا کے گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا. ورنہ تم مانو یا نہ مانو ہم تو احسان جتائیں گے. علی تھوڑی احسان جتا رہے ہیں، ان کے چاہنے والے احسان جتا رہے ہیں. خدا کے گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا. ورنہ خدا جانے یہ بت وہی سمجھیے جو میں پڑھ رہا ہوں. خدا کے گھر علی مولا کا ایسا ہو گیا. ورنہ خدا جانے یہ بت کب تک ہمارے ہم سفر ہوتے. جبین ابن آدم شکر کر تو علم کے در کا، اگر یہ در نہ ہوتا تیرے سجدے در بدر ہوتے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ در نہ ہوتا. اب اس پر مسلمان کہتے ہیں صاحب یہ ہاں اعلان کر دوں، یہ پہلے نمبر سٹال پہ میری طرف دیکھیے، جب نکلیے گا تو دیکھ لیجئے گا، صاحب نہیں بیٹھے ہوئے وہ. یہ سٹال نمبر 1 پہ ادارہ شیعہ مشن کی جانب سے
जो किताबें शाया हुई हैं सरकार इफ्तिखार उलमा मेरे जद की, वो तमाम किताबें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, जिनमें से मौलूद काबा, जिससे अभी मैं सुनाऊंगा आपको, जो सुनाना चाह रहा हूँ, नुज़्ह इस्ना शरिया शहीद राबे अलैहिर्रहमा की, असहाब अमीरुल मोमिनीन की कुर्बानियाँ, क़िबला मोहतरम की मरहूम की, और मसाइब शिया आज़ादारी की तारीख़ मौलाना सिद्दुल हसन साहब क़िबला फाजिल हंसवी की लिखी हुई किताब, ये तमाम किताबें और दीगर मज़हब की किताबें आपको यहीं मिल जाएंगी, जिनमें से मायानाज़ किताब और कायनात की बहुत ही मशहूर मारूफ किताब शहीद सालिस अलैहिर्रहमा की लिखी हुई इहक़ाक़ुल हक़ और मजालिसुल मोमिनीन स्टॉल नंबर 1 पे मौजूद है। जिन हज़रात को कुतुब बीनी का शौक़ हो वो यहाँ से किताबें हासिल करते हैं। पढ़िए भैया पढ़िए और समझिए कि ये क्या है, समझ रहे हैं आप? ये कुरान तोहफ़तुल अवाम मफातिहुल जिनान इसलिए नहीं आपके हवाले किया गया है कि चांदी के डिब्बे में पैक करके बिटिया को जहेज में दीजिए, ये इसलिए दिया गया है कि इसको पढ़िए, हुसैन तो समझिए। आज की मजलिस का ये पैगाम लेके जाइए कि ये नहजुल बलागा, ये कुरान, ये मफातिहुल जिनान, ये तोहफ़तुल अवाम, ये इसलिए नहीं है कि अच्छे से पैक करके और बिटिया को जहेज में दे दिया, अब बिटिया पढ़े ना पढ़े, नहीं, ये इसलिए दिया गया है कि इसे पढ़िए, अहले बैत को समझिए। अहले बैत को समझिए नहीं, क्योंकि ये समझ में आ ही नहीं सकते। अहले बैत को पहचानिए। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले साहब, वो भी तो काबे में पैदा हुए थे। कौन? फला साहब पैदा हुए, फला साहब पैदा हुए, फला साहब पैदा हुए, फला साहब पैदा हुए। और मेरे मौला का आ जाना कौन सा बड़ा कमाल है? अली काबे में आगे क्या कमाल हो गया? अली का काबे में आना कमाल नहीं है, क्योंकि अगर अली काबे में ना भी आते तो काबा चल के मेरे मौला तक आता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनाब अब्बास कह रहे हैं। अभी बताऊंगा कहां से कह रहे हैं। वो आए वो आए वो आए वो आए, उसी लहजे में जैसे ओहद के मैदान में कह रहे थे, वो भागा वो भागा वो भागा वो भाग। वहां पर भाग रहे हैं, यहां पे आ रहे हैं। मुसलमान भी अजीब है, हमें पता चल गया अली की दुश्मनी पे जब अक्ल आमादा होती है तो अक्ल सलीम सबसे पहले सलाम फेरती है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, जो लुत्फ ले गए जुमलों का, जो जुमले का लुत्फ ले गए उनको मेरी तरफ से सुभान अल्लाह। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, समझ रहे आप? तो वो भी तो है भाई साहब, जुमला सुन लीजिए और अपने दिल पर इसको तहरीर कर लीजिएगा। कोई भी कायनात में आ जाए, कायनात में काबे में किसी का भी आ जाना अली के अलावा हादिसा था, अली का काबे में आना मौजिज़ा, मौजिज़ा है। मेरा मौला काबे में आया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी। हमद उस खुदा के लिए कि जिसने काबे को शरफ बख्शा मेरे बाबा अली के कदमों के तुफैल। वरना ये तो एक पत्थरों से बना हुआ कमरा था, तारीक कमरा, अल्लाह का नूर जब आया तो नूर नूर हो गया। अल्लाह के नूर की, या मैं जुमला बदल दूं, आप हम भी अक्सर होता है, कोई भी साहब आ जाते हैं, मिसाल तो मैंने ही सैकड़ों ऐलानात किए यहीं पे पोडियम से, फला साहब किबला मजलिस को खिताब करेंगे, फला साहब किबला मजलिस को खिताब करेंगे, मौलाना ज़हीर अहमद साहब किबला हमारे चचा हैं, मेहदी इफ्तिखारी साहब किबला हमारे वालिद हैं, सआदत हुसैन साहब किबला हमारे परनाना, मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब किबला हमारे नाना, हुसैन मुश्तबा साहब किबला हमारे मामू। गौर कर रहे हैं आप? नहीं पहुंचे आप? तो ये जो लफ्ज किबला है ना, किबला ये सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। अब एक जुमला कह दूं अगर आप पहुंच जाए, किबला जब आए काबे में तो काबा किबला हुआ। नहीं पहुंच रहे आप? अरे भाई सलावत पढ़े मोहम्मद। हुजूर
جب قبلہ آئے تو کعبہ قبلہ ہوا، ورنہ وہ ایک تاریک کمرہ تھا۔ اور اس کے بعد علی کے لاڈلے نے خطاب کر کے لوگوں سے کہا، اے کافروں اور فاجروں، بس گفتگو تمام ہو گئی، اے کافروں اور فاجروں، تم نے نیک اور پاک لوگوں کے ایمان کا راستہ روکا ہے۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ جناب عباس علیہ السلام۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ کعبے کی چھت پہ۔ جو موجود ہیں کون ہیں؟ مسلمان۔ سب چپ ہیں۔ چپ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی کا لال جو کہہ رہا تھا وہ حق تھا۔ نہیں پہنچے آپ؟ جو کہہ رہے تھے وہ حق تھا۔ علی کا لال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے، اے کافروں اور فاجروں، پتہ چل گیا حسین سے دشمنی رکھنے والا چاہے لا الہ الا اللہ کہے، چاہے محمد رسول اللہ کہے، مسلمان نما کافر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال۔ مسلمان نما ہے، مسلمان نہیں ہے۔ سمجھا؟ اے کافر اور فاجر، تم نے نیک اور پاک لوگوں کے امام کا راستہ روکا، جبکہ وہ تم سے زیادہ یہاں پر ہونے کے حقدار ہیں۔ کیوں ہیں؟ میرے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے، توجہ میری طرف دیکھیں، ادھر تو خدا کے لیے نہ دیکھیں، میں کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پہ رکھ رہا ہوں۔ جو کھڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو بھائی، فرش اعضاء پہ بیٹھنے کی بھی بہت عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ جوتوں کی لیس کھول لیجئے، 5-10 منٹ بعد بھی جوتوں کی ڈوری باندھ لیجئے گا، لیکن یہاں بیٹھیے گا تو جنت میں آ جائیے گا۔ جنت کے دروازے پہ کھڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ یہ فرش اعضاء جنت سے زیادہ افضل ہے، جنت سمجھ کے یہاں آتی ہے۔ سنیے، میرے گھر میں کوئی صاحب آ جائیں تو آپ کیا کہیے گا بھائی؟ آپ یہی تو کھڑے ہو کے کہیے گا، ارے بھائی یہ ان کی جائیداد ہے، تم سے زیادہ حقدار ہیں یہاں ہونے کے۔ یہ کون؟ عباس افتخاری صاحب، تم سے زیادہ حقدار ہیں یہاں ہونے کے۔ علی کا لال نبی کے لال کے لیے کہہ رہا ہے کہ حسین تم سے زیادہ حقدار ہے یہاں ہونے کے لیے۔ گویا اعلان کر رہے ہیں کعبہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، حسین کے باپ علی کی جاگیر ہے۔ علی کی جاگیر، حسین کے باپ کی جاگیر کا نام ہے کعبہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کی، خدا کی قسم یہ جملہ اگر دلوں میں اتر جائے گا تو میں یہیں پر تقریر روک کے ربط مصاحب دوں گا۔ یوشا بھائی اس جملے کو بہت توجہ سے سنیے گا، میں اپنے کلیجے کی پوری طاقت صرف کر کے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں، اس اعتماد کے ساتھ کہ چاہنے والے میرے مولا کے اس جملے کو رائے گا نہ جانے دیں گے۔ آپ کے حوالے ہے اب جملہ۔ ارشاد فرمایا یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ تمہیں کعبے تک آنا پڑ، یہ تو اللہ کی مصلحت ہے کہ میرے حسین کو کعبے تک آنا پڑتا ہے، ورنہ میرا مولا حسین تو وہ ہے کہ کعبہ ان کے جن کی تعظیم کے لیے نعرہ حیدر، اللہ کی مسئلہ کہ میرے مولا کو کعبے تک آنا پڑتا ہے، ورنہ میرا مولا وہ ہے کہ کعبہ ان کے جن تک پہنچ جائے۔ اور آخری جملہ اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ وہ تم ہو کہ جو حجر اسود کو چومنے کے لیے مرے جاتے ہو، وہ تم ہو کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے مرے جاتے ہو، ورنہ میرا مولا تو وہ ہے کہ جن کے ہاتھوں کا بوسہ حجر اسود ہے۔
سمجھیے حسین کون؟ خامخواہ جو منہ میں آیا بکتے چلے گئے. ارے صاحب اب تو اتنے جسیر ہو گئے لوگ کہ آیے تطہیر کو جھٹلا رہے ہیں. جی کیسے؟ اس کو آگے ذرا صحیح کر لو. اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت، اہل بیت کا حق دوسروں کو دینے والوں پہ لعنت. ایک صلوات آپ حضرات اور ایک اور صلوات. بھیا یہ پہلے ہی کر لیتے، مجلس کا ماحول وہ ہو رہا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں آپ حضرات. بہت وائرل ہو رہی ہے ویڈیو. ہم بھی اسی صدی کے نوجوان ہیں، ہم بھی ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ساری خرافاتیں یہیں سے پھیل رہی ہیں. نعوذ باللہ امام حسین رسول کی گود میں تھے اور سمجھ رہے ہیں آپ، بے شمار لعنت. انہوں نے یہ کر دیا. آپ جس کتاب سے پڑھ رہے ہیں کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے. کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے پیر صاحب تھے ان کی پیدائش میں 11 دعوے دار تھے. یہ بھی تو پڑھو. کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے جو پیر صاحبان تھے ان کی امائیں عرب کی مشہور بدکار عورتیں تھیں. پڑھو. کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے مشہور لٹیرے تھے وہ. پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے؟ اب سنیے، جس واقعے کو وہ سنا رہے تھے اس کے برعکس بالکل ایک واقعہ سنیے. 3 شعبان کو حسین کائنات میں آئے، ہاتھ پھیلائے ہوئے آج رسول فاطمہ کے در دولت پر کھڑے ہیں. وہ محمد کہ جس نے ہمیشہ بانٹا وہ آج ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. سالک لکھنوی اور ماہر لکھنوی کے بھائی منظر لکھنوی اس جدید ذاکری کے موجد مولانا سبط الحسن صاحب قبلہ کے فرزند منظر لکھنوی ارشاد فرماتے ہیں اس شعر کو 3 شعبان کو پڑھیے تو بھی فٹ ہے، 15 رمضان کو پڑھیے تب بھی فٹ ہے، 13ویں رجب کو 16ویں رجب کو 15ویں رجب کو پڑھیے بالکل برمحل ہے یہ شعر. کہتے ہیں وہ کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے. اب میرے گلے میں تاب نہیں ہے، میں چلا نہیں پاؤں. اب آرام سے سنیے. کائنات میں آئے حسین، اسما بنت امیس کی آغوش میں تھے، ہاتھ پھیلائے ہوئے رسول آئے. لا میرے لال کو میری گود میں دے. اسما نے لاشعوری طور پر کہا آقا ذرا نہلا دوں پھر آپ کے حوالے کروں. اللہ کے جمال کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ کہا تو اسے کیا پاک کرے گی جو پاک و پاکیزہ کائنات میں آیا. تو جملہ کہنے دیجئے حسین اس کعبہ عصمت کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد آیے تطہیر طواف کرتی ہے. وہ کعبہ عصمت ہے. اور آخری بات اور گفتگو تمام، اور یہ بھی دوسرا میسج مجلس کا. لوگ ہم سے کہتے ہیں ایسی مجلسیں پڑھا کیجئے کہ جس سے میسج ملے لوگوں کو. تو سنیے، میسج دے رہا ہوں میسج، اور اس میسج کو آپ فارورڈ کیجئے گا ورنہ قیامت کے دن عذاب کے لیے تیار رہیے گا. غلط سلط باتیں فارورڈ کرتے ہیں لوگ.
یہ چیز بھیجو 11 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. لوگ اللہ کے بنائے ہوئے وسیلے کے پاس نہیں آنا چاہتے, موبائل کو دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا رہے ہیں. یہ موبائل دعا نہیں ہو رہی ہے, وسیلہ نہیں ہو رہی ہے, نرمل بابا کا فارمولہ ہو رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لڈو کھا لو, پیڑے کھا لو, بابا کی کرپا بنی رہے گی. ارے بھائی اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے, احمقوں کا دین نہیں ہے اسلام, صاحبان عقل کا دین ہے اسلام, عقل مندوں کا دین ہے اسلام. ایک سلوگن بس ختم کر دی بھائی, ایک سلوگن چلتا ہے, live like Ali, die like حسین. میرے بھائی مولانا انبر آبتی صاحب قبلہ کا یہ نقطہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کی بھی شرکت ہو جائے. وہ آنے والے تھے یہاں پر مگر کسی وجہ پر نہیں تشریف لا سکتے. ان کا جملہ ہے جو میں پیش خدا کی قسم جانے قربان ہو جائے. یوشا بھائی کیا قیامت کا اس آدمی نے جملہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں live like Ali, die like حسین. اتنے دنوں سے یہ چل رہا ہے, مجھے یہ بتائیے یہ صحیح ہے غلط؟ live like Ali کہہ تو دیا, ایک وقت خدا کی قسم ایک وقت میرے مولا کی طرح کھانا کھا کے دکھا دو. جو کی سوکھی ہوئی روٹی کے 3 لقمے کھاؤ, پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا live like Ali کا, اور بڑا شوق ہے تمہیں علی بننے کا, تو پھر آؤ ایک فیصلہ کن گفتگو ہو جائے. مغرب سے آفتاب نکالو, بنو علی. ہاں علی بننا ہے تمہیں, بنو علی. مغرب سے آفتاب نکالو, بنو علی. ہاں ہاں لجا میں وقت سنبھالو. سب بولیں گے تب مزہ آئے گا نا, ورنہ یہ سمجھ لیجئے میں ہی ناظم ہوں, ہم اتریں گے تبھی دوسرا خطیب آئے گا. آپ لوگوں کی وجہ سے مجلس لیٹ ہوگی, گوہر صاحب میں ذمہ دار نہیں ہوں. پھر آپ سمجھیں اور آپ کے امام جمعہ سمجھیں. سمجھ لیجئے مغرب سے آفتاب نکالو, بنو علی. ہاں ہاں لجا میں وقت سنبھالو, بنو علی. مردے کو ٹھوکروں سے جلا لو, بنو علی. تارے کو اپنے در پہ بلا لو. یہ سب اگر محال, غلام علی بنو, تاج گزار عدل و نظام علی بنو. live like Ali اور die like حسین. لفظ ڈائی حسین کے ساتھ زیب دیتا ہے نہیں, کیونکہ حسین ہے شہید, اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے. شہید does not die, ڈیتھ نہیں ہے شہید کے لیے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ہرگز ہرگز شمار نہ کرنا راہ خدا میں جان دینے والوں مردوں میں. گفتگو تمام کر, تو پھر اس کا جوابی تو ہونا چاہیے نا, جواب ہونا چاہیے نا اس live like Ali, die like حسین کا. بھائی انبر آبدی نے کہا آج کے بعد سے ہمیشہ کے لیے یہ سلوگن بدل جائے گا. مزار شہید ثانی سے اتنا بڑا پیغام, میں عباس مہدی افتخاری, ولد محمد مہدی افتخاری, خاندان افتخار العلماء کا ایک ادنا سا طالب علم, ملت جعفریہ کا ایک ادنا سا خادم, آج کے بعد سے اس سلوگن کو بدل رہا ہوں. آج کے بعد سے کبھی live like Ali, die like حسین نہ کہیے گا, live for Ali, die for حسین. حسین کی محبت میں مر کے دیکھو, جی جاؤ گے. سمجھے؟ حسین کی محبت میں مرو, پھر تمہیں تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر تم بستر پر جان دو گے, شہید بن کے اٹھو گے. بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا. اتنا بڑا مجمع آیا ہے, شہید کو خراج عقیدت پیش کر. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فضائل کی وادی سے مسائل تک لانے کے لیے ایک جملہ بہت ہے کہ آج ہی کے دن شہید کو تڑپا تڑپا کے مار دیا گیا. سیدہ کے بچوں کی بھی عجب روداد ہے. کوئی کربلا میں ذبح ہوتا ہے, کوئی آگرہ میں ذبح ہوتا ہے. ہاں
آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی علیہ السلام کو ایک بات کا بڑا قلق تھا. وہ جانتے ہیں 5-7 منٹ میں گفتگو تمام ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں قلق کس بات کا تھا؟ یہ دیکھیے آپ کے یہاں بھی حادثات ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں, اکثر فوتگی ہوتی ہے, لوگوں کا انتقال ہوتا ہے نا. سب سے چھوٹا جملہ تعزیت کا کیا ہے؟ ہاں کیا ہے بھائی؟ سب سے چھوٹا جملہ کیا ہوا؟ یہی ہے نا. اب ایک بیت سنا رہا ہوں. عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اور یہ حسین کی ایک اور غربت ہے کہ کربلا میں کوئی حسین کو سلام کرنے والا نہ تھا. دیکھ میرے مولا کتنے لوگ تجھے سلام کرنے میں. واہ حسینہ, تڑپ کے رویا کیجئے, چھاتی پیٹ کے ایسے روئیے جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے. واہ حسینہ. ایک جملہ امام حسین نے خود ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جب جس کا نام لیا جائے گا اگر مومن ہوگا تو آنکھ میں آنسو ضرور آئیں گے. آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا, ایک نام لوں گا, وہ نام ہاتھ اٹھا کے آپ میرے ساتھ لیجئے گا. میں دیکھتا ہوں کون نہیں روتا اس نام کو سن کے. یا حسین, یا حسین. سلامت رہیں. یہ ہے مومنوں کی علامت, یہ ہے مومنوں کی. خدا ماؤں بہنوں کے پردوں کو سلامت. حسین رخصت آخر پڑھ دوں, سنیے. رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار, نہ پیدلوں کے پرے تھے نہ مرکبوں کی قطار, نہ کوئی حاجب و دربان نہ کوئی خدمتگار. ارے اچڑ گیا وہ گلستان, خدا ہوئی وہ بہار, مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی. حسین کے در دولت پا خاک اڑتی تھی. خیموں میں آئے زینب و ام کلثوم, سکینہ اور رباب, اماں کی کنیز فضا, تم سب کو میرا سلام. خیمے سے برآمد ہوئے. حسین جب کہ چلے بادے دوپہر رکھو, نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب تو سب کو. حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. سکینہ جھاڑ قبا کے دامن کو, نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو, فقط سوار کیا تھا. ایک مرتبہ میدان میں گئے, شہادت سن لیجئے. اب آ چکا ہوں تو اب شہادت پڑھ دوں 2 سے 3 منٹ میں, زیادہ وقت نہیں لوں گا شہادت پڑھتے ہوئے, کیونکہ روز عاشور کے علاوہ پوری مکمل ہم شہادت پڑھتے نہیں ہیں, نہ میرے کلیجے میں اتنی تاب ہے کہ میں آپ کو شہادت حسینی سنا سکوں. پر بہت توجہ ہے. حسین میدان میں گئے, تلوار کو بے نیام کرا, میمنے کو میسرے پر پلٹا, میسرے کو میمنے پر پلٹا, قلب لشکر میں گئے تہو بالا کر دیا. تلوار چلاتے جاتے تھے, یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا, تم نے میرے عباس کو مار دیا. ایسے تلوار چل رہی تھی, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ علی آ گئے ہیں. تلوار چل رہی ہے, چاروں طرف حسین تلوار چلا رہے ہیں. ایک مرتبہ اکبر کی لاش کے پاس آ کے کہنے لگے یہ جنگ نہ دیکھی, یہ سفاراج نہ دیکھی, افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ. وہ وقت آیا. ایک مرتبہ کسی نے آگے کہا حسین
تمہیں اپنے کڑیل جوان کا واسطہ تلوار روک دو. یہی وہ وقت تھا ندائے غیبی آئی. نفس مطمئنہ کے مالک اپنے رب کی طرف پلٹا. تیرا رب تجھ سے راضی ہوا, تو اپنے رب سے راضی ہو جا. تلوار سے لہو پوچھا, تلوار کو میان میں رکھا. وہ وقت آیا حسین ایک مرتبہ پشت فرس پر جھوم رہے ہیں. سیدہ کا لال پشت فرس پر تھا. ظالم آگے بڑھے, دائیں جانب سے نیزے چلے, حسین بائیں جانب سے نیزے لگے, حسین دائیں جانب. سیدہ کا لال سنیں زین سے زمین پر آئے. سلام اس شہید پر جو جب پشت فرس سے گرا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا, لاشا تیروں پر معلق تھا. تیروں نے حسین کو پیس دیا. اب سنیے, گر کر کبھی اٹھے, کبھی رکھا زمین پر سر. کون ہے کہ جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا ہے وہ ان جملوں کو سن کے نہیں روئے گا. گر کر کبھی اٹھے, کبھی رکھا زمین پر سر. کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی, کبھی ادھر. اگلا لہو دہن سے تو تھاما کبھی جگر. حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر. گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے. ارے کچھ اور تیر کر گئے. جب منہ کے بل گرے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. ارے امت نے مجھ کو لوٹ لیا, واہ مصیبتا. اب کون ہے جو حق رفاقت کرے گا دا. ہائے ہائے یہ گہرے زخم, یہ عالم کا مقتدا. گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی 1900 زخم تنے چاک چاک پر. ارے زینب نکل, حسین تڑپتا ہے. روئیے روئیے, چیخ کے روئیے. آخری جملہ سرکار, آخری جملہ, ایک جملہ. شبر آگے بڑھا, زلفوں کو پکڑا. یہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ سن کیسے لے رہے. میرے مولا مجھے طاقت دے دیجئے. زلفوں کو پکڑا, کھینچتا ہوا لے کے چلا. نشیب میں آیا, خنجر چلایا نہیں ہے کلہاڑی کی طرح. حسین کے گلے پہ فاطمہ بیان کر رہی تھی. ایک بند سن لیجئے. اے شمر تجھ کو خالق اکبر کا واسطہ, اے شمر تجھ کو روح پیغمبر کا واسطہ, اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ, اے شمر تجھ کو ننہ سے اصغر کا. للہ بخش دے تجھے مشرقین. ارے میں بھیک مانگتی ہوں, مجھے دے حسین کو. یہی لمحہ تھا, شمر خنجر چلاتا رہا دریا کا رخ کر کے. حسین کے عباس عباس عباس. سرے حسین تن سے جدا ہوا, زمین کربلا متزلزل ہوئی. فرات کا پانی اچھلا, منادی نے ندا دی قد قتل حسین.